امید ہے کہ آپ سبھی بہنیں خیریت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سارے لوگ آ گئے؟ 2 4 4 دنیا 8 4 3 12 4 چوک 16، ابھی 15 لوگ حاضر ہیں بس۔ حالانکہ 30 میں سے 30 اسٹوڈنٹس ہیں شاید ٹوٹل اس بیچ میں۔ دین کے سلسلے میں ہم لوگ بہت سست ہیں، دین کے سلسلے میں ہم لوگ بہت زیادہ لیزی ہیں، اور دین کے سلسلے میں ہم بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں آپ بہت زیادہ آلسی ہیں۔ اور دل کے اندر میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دل کے اندر جو یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ والی جو کیفیت ہوتی ہے کہ چلو آج چھٹی کر لو، کل سے پڑھ لیں گے، پرسوں سے پڑھ لیں گے، دین کے سلسلے میں یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو اس کیفیت کے خلاف جب ہم کام کریں گے تو پھر یہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو استقامت عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اندر شوق پیدا کرے۔ اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ ہے توحید۔ توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننا۔ یہ جتنی بھی چیزیں آپ لوگوں کو پڑھائی جا رہی ہیں، ان چیزوں میں سے ہی آپ سے پوچھا جائے گا ایگزام کے طور پر۔ جب آپ سے ایگزام لیا جائے گا تو اس وقت آپ سے یہ چیز پوچھی جائے گی کہ توحید کس کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو پوائنٹ والی چیزیں ہوتی ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو نوٹ کر لیں۔ نوٹ کرنے سے فائدہ یہ رہے گا کہ وہ چیزیں آپ کو آسانی کے ساتھ یاد رہیں گی، کبھی بھول جائیں تو وہ چیز دیکھ لیں گی۔ تو توحید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کو توحید کہا جاتا ہے۔ اور اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس پورے سنسار کو بنانے والا جو اللہ ہے وہ ایک ہے۔ اور اس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان بھی فرمایا، اور اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ دیکھو توحید پر جمے رہو۔ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، شرک سے دور رہو۔ شرک کس کو کہتے ہیں یہ بھی میں ابھی بتاؤں گا آپ لوگوں کو۔ قرآن مجید میں جو سورہ کافرون ہے، جس کو ہم اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافروں۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کا انکار کرتا ہے اس کو کافر کہتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کافر کوئی گالی ہے یا کوئی برا لفظ ہے۔ کافر اس کو کہتے ہیں جو خدا کا انکار کرتا ہے، اور ڈکشنری کے اکارڈنگ کافر کہا جاتا ہے جو کسی کی بات کا انکار کرے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ اس کی پرائس یہ ہے، لیکن سامنے والا اس کا انکار کر رہا ہے، تو اکارڈنگ ٹو ڈکشنری کے اکارڈنگ کافر جو کہا جاتا ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے جو انکار کرے، انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے۔ اور شرعی اعتبار سے کافر جو کہا جاتا ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کا انکار کرے۔ تو یہ دونوں ڈفرینس ہیں اکارڈنگ ٹو ڈکشنری اور اکارڈنگ ٹو اسلام۔ ڈکشنری کے اعتبار سے کافر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور شرعی اعتبار سے کافر کس کو کہا جاتا ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی عبادت تم کرتے ہو میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں، اور جس کی عبادت میں کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بالکل کلیئر کر دیا کہ بھئی تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور ہمارا دین ہمارے لیے ہے۔ تم اسلام کو فالو کرنا چاہتے ہو تو خوشی سے فالو کرو، اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو تم اپنے دین پر عمل کرتے رہو۔ اسی کو سورہ کافرون میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آپ ترجمہ چاہیں تو اس سورت کا لکھ سکتی ہیں اور چاہیں تو یاد کر سکتی ہیں۔ آپ فرما دیجئے اے کافرو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور جس کی عبادت میں کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور ہم جس کی عبادت کرتے ہیں تم اس کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ تو بالکل خوبصورتی سے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ تو
اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ توحید کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اس صورت کا ترجمہ یاد رکھیں، اور جب کبھی بھی، ویسے تو میں نے 10 صورتوں کا، قرآن مجید کی جو 10 صورتیں ہیں ان کا ترجمہ الگ سے کرا دیا ہے، تاکہ نماز پڑھتے وقت آپ اسی ترجمے کے اکارڈنگ ذہن میں رکھتے ہوئے نماز میں صورتیں پڑھیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے، نماز کے اندر طبیعت لگتی ہے۔ تو بہرحال اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئر کر دیا کہ دیکھو اسلام خوشی سے قبول کرو، اور خوشی سے قبول نہیں کرتے تو تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا طریقہ ہے، ہمارے لیے ہمارا طریقہ ہے۔ نمبر 2، دوسرا پوائنٹ ہے ذکر اللہ کی فضیلت۔ بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی، یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ۔ تو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے شریعت کی نظر میں وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا شریعت کی نظر میں وہ مردہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو کان کھول کر، سکون جو دلوں کو حاصل ہوتا ہے نا وہ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ مجھے جو ہے وہ ڈپریشن کا میں شکار ہوں، مجھے پرابلمس بہت ہے لائف میں، میں ٹینشن میں بہت رہتا ہوں، تو اس کی جو مین وجہ ہے ذکر سے دوری۔ ذکر یہ ٹینشنز کو ختم کرتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر ڈپریشن کا کوئی سولوشن نہیں ہے۔ ڈاکٹرز دوائیں دیتے ہیں، ڈاکٹرز ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، ایک اپنی جگہ ہے وہ، لیکن ڈپریشن کا، ٹینشنز کا، پرابلمز کا کوئی سولوشن نہیں ہے۔ سولوشن صرف اور صرف اسلام میں ہے ان ساری چیزوں کا۔ اللہ کا ذکر کریے اور ٹینشن سے فری رہیے۔ اسی لیے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی مولانا صاحب نے سوسائڈ کر لیا، کوئی حافظ صاحب نے سوسائڈ کر لیا، کسی دیندار آدمی نے سوسائڈ کر لیا، نہیں سنا ہوگا آپ نے سنا ہوگا بہت بڑا کاروباری تھا، بزنس مین تھا، لاکھوں کروڑ روپے کا آدمی تھا، اور صاحب نوکر چاکر اس کے ہاں لگے ہوئے تھے، بہت پیسے والا تھا، کروڑ پتی تھا، ڈپریشن میں چلا گیا تھا، سوسائڈ کر لیا۔ جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ مہینے پہلے، غالباً 1 سال ہو گئی یا 8-10 مہینے ہو گئے ہوں گے، سشانت سنگھ راجپوت ایکٹر تھا، کروڑوں روپے کا مالک تھا، لیکن ڈپریشن میں چلا گیا۔ اب گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے سارے ساز و سامان ہیں، دولت کا، ہر چیز کا، شہرت، عزت، مال و دولت سب سامنے پڑی ہوئی ہے، لیکن ڈپریشن سے آدمی نہیں نکل پا رہا ہے۔ کیوں نہیں نکل پا رہا؟ کیا کمی رہ گئی؟ کیونکہ جو دل کو سکون ملتا ہے نا وہ ذکر سے ملتا ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ دل کو سکون دلانے کے لیے گھومنے جاتے ہیں، کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی مووی دیکھتا ہے، کوئی سانگ سنتا ہے، تو وقتی طور پہ وہ لگتا ہے کہ سکون مل رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ سکون نہیں ملتا۔ ورنہ کتنے سارے ایکٹر اور ایکٹریس ہیں، اگر آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں کہ کتنے ایکٹر اور ایکٹریس نے سوسائڈ کیا ہے ڈپریشن کی وجہ سے، تو گوگل پہ ایک بہت لمبی چوڑی آپ کے سامنے لسٹ آ جائے گی، جس میں پورا بایو ڈاٹا آ جائے گا ان ایکٹر اور ایکٹریس کا، ان بزنس مین کا، ان پیسے والوں کا جنہوں نے ڈپریشن میں آ کے سوسائڈ کر لیا۔ بھائی کیا کمی تھی، کیا وجہ تھی کہ سوسائڈ کر لیا؟ کیونکہ دل کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ دل کو جو سکون ملتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر چل کر ہی مل سکتا ہے۔ کوئی دوا، کوئی جگہ، کوئی چیز، مال و دولت، بڑی بڑی گاڑیاں، اس سے دل کو سکون نہیں مل سکتا ہے۔ خوشی مل سکتی ہے آپ کو وقتی طور پر، لیکن جو دلی اطمینان ہے وہ نہیں مل سکتا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دیکھو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ ہمارے بہت بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہے کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ میرے پاس یہ نوٹیفیکیشن آ چکا ہے، رننگ آؤٹ آف ٹائم، یعنی 10 منٹ کے بعد یہ میٹنگ ہماری اینڈ ہو جائے گی۔ شاید انہوں نے پہلے اسٹارٹ کر دی تھی، 9:30 سے بھی پہلے اسٹارٹ کر دی تھی، تو میں اسے جب یہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گی تو میں آپ کو دوبارہ لنک بھیجوں گا اس کا، ٹھیک ہے؟ تو ذکر کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی سی ہے، شریعت کی نظر میں وہ زندہ ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی سی ہے، وہ مردہ ہے شریعت کی نظر میں۔ اسی لیے میری عزیز بہنوں، ہمیں ذکر کرنے کی عادت بنانا چاہیے۔ ذکر سے جو ہے نا وہ دل کی صفائی ہوتی ہے، دنیا کی محبت دل سے نکلتی ہے، اور ذکر کرنے سے ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آپ اگر
کسی چیز کی پرابلم میں مبتلا ہیں، ڈپریشن میں ہیں، کوئی ٹینشنس ہے، بلکہ ہمیں اپنی ساری زندگی میں ذکر کرنے کی عادت بنانا چاہیے۔ ذکر کس کا نام ہے؟ اللہ اللہ اللہ، یہ ذکر ہے۔ اللہ کی تسبیح بیان کرنا، سبحان اللہ، یہ ذکر ہے۔ اور ذکر کرنے کے اور بھی طریقے ہیں جو انشاءاللہ میں بتاؤں گا، لیکن ایک تسبیح صبح درود شریف کی اور ایک تسبیح کلمہ طیبہ کی پڑھنا، اس سے ہمیں آغاز کرنا چاہیے اپنی صبح کا۔ صبح کا آغاز ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ صبح کا آغاز کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے فجر میں اٹھنا۔ اب فجر میں تو ہم تب اٹھیں گے نا جب ہم رات میں جلدی سوئیں گے۔ ہم لوگوں کی رات میں سونے کی عادت ہی وہی ہو گئی ہے 12، 1، 2، 2:30، 3، بلکہ اس میں جو ہے نا وہ دہلی میں تو لوگوں کا دن شروع ہوتا ہے رات کے 12 بجے کے بعد۔ تو جب ہماری ٹائمنگ سونے جاگنے کی بگڑ گئی ہے تو پورے دن کا شیڈیول بگڑا ہوا ہے۔ رات کو سونے کا ہمارا ٹائم ہو، صبح جاگنے کا ٹائم ہو۔ جب ہم رات کو جلدی سوئیں گے تو صبح فجر میں جلدی اٹھیں گے۔ اب آپ سو رہی ہیں 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، موبائل چلاتے چلاتے نیند آ رہی ہے، تو پھر صبح فجر میں آنکھ کھلنا امپاسبل ہے۔ تو فجر میں اٹھ کے ہماری دن کی شروعات ہونا چاہیے۔ صبح فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا بہت قرآن شریف پڑھیں، آدھا پارہ، پاؤ پارہ، اگر آپ اچھے سے قرآن شریف پڑھنا جانتی ہیں تو 1 پارہ، اور پھر اس کے بعد ایک تسبیح درود شریف کی پڑھیں اور ایک تسبیح اللہ کے ذکر کی، سبحان اللہ، الحمدللہ، یعنی اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لینا، اللہ کی تعریف بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ اور جتنے بھی اللہ کے نام ہیں، مثال کے طور پہ اللہ پڑھنے میں آپ کو مزہ آ رہا ہے تو اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لیں، سبحان اللہ پڑھنے میں آپ کو مزہ آ رہا ہے تو سبحان اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لیں۔ ایسے اپنی دن کی شروعات کرنا۔ پھر آپ سو جاؤ پڑھ کے، کوئی بات نہیں ہے، کام دھندے نہیں ہیں آپ کے یہاں، نوکر چاکر لگے ہوئے، 10 بجے تک پڑھ کے سو جاؤ، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن نماز مس نہیں ہونا چاہیے۔ تو ذکر سے ہی دل کو سکون ملتا ہے۔ کوئی آپ کو ملے ڈپریشن کا مریض، غیر مسلم کو تو ہم نہیں سمجھا سکتے نا، لیکن غیر مسلم ملے تو اسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو حق والا راستہ یہ ہے، غلط راستوں پر چل کر کبھی سکون نہیں ملتا۔ جیسے جھوٹ بولنا غلط ہے، چوری کرنا غلط ہے، اسی طرح سے شرک یہ سب سے بڑا غلط کام ہے، سب سے بڑا غلط کام ہے۔ شرک کرنے سے اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادر ویز ہیں وہ سب غلط ویز ہیں۔ ان ویز پر چلنے سے، ان راستوں پر چلنے سے کبھی ہمیں سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ذکر کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ اب شرک کس کو کہتے ہیں اس کو بھی آپ سمجھیں۔ شرک کس کو کہا جاتا ہے؟ شرک ایک تو یہ ہے، بالکل اوپن ہے، بالکل ایک اس کو سمجھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ یعنی جیسے کہ غیر مسلم ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے نا، جیسے کہ عیسائی ہیں، وہ کہتے ہیں خدا 3 ہے، وہ 3 خدا کہتے ہیں۔ ایک اللہ، یہ بھی خدا ہے، حضرت عیسیٰ یہ خدا کے بیٹے ہیں، یہ بھی خدا ہیں، اور ایک روح، یہ بھی خدا ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں 3 خدا ہیں۔ بعض جو دوسرے دھرم ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہیں وہ 100 ہیں، اور ہندوازم میں تو خداؤں کی تعداد ہی انگنت ہے، کروڑوں خدا ہیں۔ تو خدا صرف ایک ہے۔ اب کوئی اگر خدا کو، اللہ کو ایک مانتا ہے، توحید کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو ایک ماننا۔ اور شرک کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے برابر کسی کو ماننا۔ یعنی آپ اللہ کو تو مان رہے ہو لیکن اللہ کے برابر کسی اور کو مان رہے ہو، تو شرک یہی ہے۔ تو آپ شرک کی ڈیفینیشن لکھ سکتے ہیں کہ شرک یہ تو ہے ہی کہ کسی کو اللہ کے برابر سمجھے اور اس کے مقابل جانے، یہ تو شرک ہے ہی۔ لیکن شرک صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ اللہ کے برابر کسی کو سمجھیں، شرک صرف اس کا نام نہیں ہے، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ جو چیزیں اللہ نے اپنے لیے خاص فرمائی ہیں۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یخلق ما یشاء، اللہ جس کو چاہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور، کہ اللہ جس کو چاہے بیٹی عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے بیٹا عطا فرماتا ہے۔ تو اولاد دینا یہ کس کی صفت ہے، کس کی کوالٹی ہے، کس کی پاور ہے؟ اللہ کی پاور ہے۔ اب اللہ نے یہ پاور اپنے پاس رکھی ہے۔ تو ایک تو شرک جو نام ہے وہ بالکل کلیئر ہے، وہ یہ کہ اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا، یہ بھی شرک ہے۔ لیکن اللہ نے جو چیزیں اپنے اختیار میں رکھی ہیں، ان اختیارات کو کسی اور کو دینا سمجھنا، یہ سمجھنا کہ یہ اختیارات اس کے پاس بھی ہیں۔ جیسے کہ اولاد دینا، یہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا اختیار ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اولاد دینے کا جو اختیار ہے وہ اس کو بھی ملا ہوا ہے، ان بزرگوں کو بھی ملا ہوا ہے، ان مولانا اور بابا صاحب کو بھی ملا ہوا ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو شرک یہ بھی ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے اور اپنی صفات کے لیے، صفات کہتے ہیں کوالٹی، جیسے بارش برسانا یہ اللہ کی صفت ہے،
عزت دینا یہ اللہ کی صفت ہے. تو اللہ کی جو صفات ہیں، صفات کوالٹیز کو کہتے ہیں. ایڈجیکٹو آپ سمجھ سکتے ہیں. جیسے میں اے ایم قاسمی ہوں. اب میرے اندر بہت ساری کوالٹیز ہیں، بہت ساری صفات ہیں. جیسے کہ میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں، میں حافظ ہوں. تو میری جو ایکسٹرا کوالٹیز ہیں وہ ایڈجیکٹو ہے نا کہلاتی ہیں. آپ لوگ سب سمجھتے ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں بہت ساری. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات ہمیں بھی دے دی ہیں. مثال کے طور پہ ہم جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں سننے والا بھی بنایا ہے. بھلے سے وہ ایک لمیٹیشن میں ہے، ایک لمٹ میں ہے، لیکن اللہ نے کچھ چیزیں ہمیں بھی عطا فرمائی ہیں. ہم اپنے اختیار سے وہ چیزیں کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں بول رہا ہوں، میں اپنے اختیار سے بول رہا ہوں، ہے نا. تو اللہ نے کچھ چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، انسان کو اختیارات دیے ہیں کہ انسان یہ کر سکتا ہے. لیکن جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے، اور وہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے لیے خاص فرمائی ہیں، اسپیشل فرمائی ہیں، وہ دنیا میں کسی کو نہیں دی گئی، ہے نا. اور وہ چیزیں جو بندگی کی علامت ہیں، یعنی ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم محتاج ہیں، کھانے کے محتاج ہیں، ہم جو ہے اللہ کی بنائے ہوئے اس نظام کے محتاج ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اپنے لیے مخصوص فرمائی ہیں، جو صفات اپنے لیے مخصوص فرمائی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کسی اور کے لیے سمجھنا یہ بھی شرک ہے. میں بہت موٹا اگزامپل دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں. جیسے اولاد دینا، یہ کس کا پاور ہے؟ کس کی پاور ہے؟ اللہ کی پاور ہے. تو ہم اللہ سے اولاد مانگ تو سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارا عقیدہ یہ بنا ہوا ہے، ہماری مینٹلٹی یہ بنی ہوئی ہے کہ فلاں بابا صاحب جو فلاں مزار پر بیٹھتے ہیں، ان کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اولاد دے دیتے ہیں. ہم کسی کو سجیسٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو فلاں مزار پر ایک بابا صاحب بیٹھے ہیں، ان کے پاس جو جاتا ہے اس کی جھولی بھر جاتی ہے، اس کو اولاد مل جاتی ہے. تو ہمارا عقیدہ غلط ہے، اسی لیے یہ بھی شرک ہے. کیوں؟ کیونکہ اولاد دینے کی جو پاور ہے، بچہ دینے کی جو پاور ہے، وہ کس کی؟ اللہ کی ہے. اب اس پاور کو جو صرف اللہ کے پاس ہے، بس اللہ نے کسی کو نہیں دی دنیا کے اندر. اس پاور کو اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے، یا کوئی بھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ پاور اس کے پاس بھی ہے جو مزار پر بیٹھا ہوا ہے، یہ پاور اس بابا کے پاس بھی ہے جو فلاں مندر پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ پاور جو ہے وہ ان پیغمبر کے پاس بھی ہے، تو یہ بھی شرک ہے. کیوں؟ مکھیوں نے بڑا ستا کے رکھا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہیں بارش میں، انہوں نے بڑا طوفان مچا دیا ہے، جینا حرام کر دیا ان مکھیوں نے. خیر، تو یہ جو پاور ہے، اگر اسی پاور کو آپ کسی اور کے لیے سمجھتی ہیں کہ یہ اس کو بھی حاصل ہے، تو یہ شرک ہے. بارش برسانا یہ کس کی اتھارٹی ہے؟ اللہ کی. اللہ جب چاہے بارش برسا سکتا ہے. اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ بارش یہ فلاں آدمی بھی برسا سکتا ہے، یا فلاں جو کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ بھگوان 2 یا 3 ہیں، یہ بھگوان بھی بارش برسا سکتے ہیں، یہ بارش کے بھگوان ہیں، یہ سوریہ دیوتا ہیں، یہ چندر دیوتا ہیں، تو یہ بھی شرک ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص فرمائی ہیں، جیسے بارش برسانا، زمین سے رزق نکالنا، ہے نا، عزت دینا، اور جنت اور جہنم کا مالک ہونا، یہ سب اللہ کے اختیارات ہیں. اب اگر انہی اختیارات کو کوئی کسی دوسرے کے لیے سمجھے تو یہ بھی شرک کہلاتا ہے. تو مجھے امید ہے شرک اور توحید آپ سمجھ گئی ہوں گی. ٹھیک ہے، اب میں مثال دیتا ہوں. شرک کی کئی صورتیں آپ ایگزامپل کے طور پر لکھ سکتی ہیں کہ شرک کی کئی صورتیں ہیں. میں یہ کلاس یہی اینڈ ہونے والی ہے. میں دوبارہ آپ کو لنک بھیج رہا ہوں، کیونکہ 45 منٹ تک غالباً یہ چلتا ہے، اس کے بعد ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. میں دوبارہ آپ کو لنک بھیجتا ہوں، یہاں سے پھر میں آپ کو دوبارہ پڑھاتا ہوں. اب جیسے آپ سمجھیں، شرک کی بہت ساری مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. کہ ایک تو شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، ذات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود، اور صفات کہتے ہیں کہ جیسے بارش برسانا یہ اللہ کی ایک صفت ہے، اولاد دینا یہ اللہ کی ایک صفت ہے، زمین سے غلہ اگانا یہ اللہ کی ایک صفت ہے، عزت دینا یہ اللہ کی ایک صفت ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ ایک ذات ہے. جیسے میں ایک ذات ہوں، اے ایم قاسمی، آپ ایک ذات ہیں، اور آپ کے اندر خوبی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ٹیچر ہے، تو یہ آپ کے اندر صفات ہیں. اس کو صفت کہا جاتا ہے. صفت یہ سنگولر ہے، اور صفات یہ پلورل ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، جیسے عیسائی اور مجوسی ہوتے ہیں، وہ 2 یا 2 سے زیادہ خدا مانتے ہیں. جیسے بہت سارے دھرم ایسے ہیں جو 2 یا 2 سے زیادہ خدا مانتے ہیں، سوریہ دیوتا، چندر دیوتا.
تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرانا ہے۔ نمبر 2، کسی بھی بندے کے لیے ان غیب کی باتوں کا علم جو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ماننا، جن کے بارے قرآن و حدیث میں تصریح کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے علاوہ ان چیزوں کو کوئی نہیں جانتا۔ کچھ چیزیں قرآن اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ ان کو اللہ کے علاوہ کوئی اور جان ہی نہیں سکتا، ان کا علم اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھی نہیں دیا ہے، کسی ولی کو بھی نہیں دیا، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی پاس رکھا ہے۔ اب ان باتوں کے بارے میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ غیب کا علم ان کو بھی ملا ہوا ہے، ان کو بھی ملا ہوا ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح سے کسی بندے میں قدرت، یعنی جو اللہ تعالیٰ، جیسے بارش اللہ برساتا ہے، اللہ زمین سے غلہ اگا دیتا ہے، اب یہ سمجھنا کہ یہ بندہ بھی، اس کو بھی یہ اختیارات ملے ہوئے، یہ بھی بارش برسا سکتا ہے، یہ زمین سے غلہ اگوا سکتا ہے، یا یہ نفع اور نقصان کا مالک ہے نا، تو یہ بھی شرک آتا ہے۔ تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بھی شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک ٹھہرانا یہ بھی شرک ہے۔ اب آتے ہیں وضو کے اوپر۔ نمبر 4، وضو کے فرائض اور سنتیں اور مستحبات۔ بہت دن سے آپ لوگ عقیدے کے بارے میں سن رہی تھیں، عقیدہ اور جو ہے وہ عقیدے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات، یہ چیزیں سنتے سنتے آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کیا چل رہا ہے۔ بعض خواتین، بعض ہماری بہنوں کے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہوگا، لیکن یہ چیزیں آتی ہیں۔ دیکھیں، شروع میں دین کی باتیں تھوڑی سی مشکل لگتی ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ دین سیکھو گے تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ آنے لگیں گی۔ وضو کے جو فرض ہیں نا وہ 4 ہیں، آپ یہ یاد رکھیں، وضو کے جو فرض ہیں وہ 4 ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 1، ابھی میں بتاؤں گا فرض کس کو کہتے ہیں۔ وضو کے 4 فرض کون سے ہو گئے؟ نمبر 1، چہرہ دھونا۔ چہرہ دھونا، چہرہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کوئی چہرہ کہتا ہے؟ نہیں کہتا نا، تو یہ کان کی لو شروع ہو جاتی ہے، اس کو کوئی چہرہ کہتا ہے؟ یہ بال شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ تو ایک کان کی لو سے چہرہ کس کو کہتے ہیں؟ تو وہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، یہ چہرے کو کلیئر کر دیا کہ اتنا چہرہ ہے، کیونکہ بعض سمجھیں گے، بعض لوگ چہرہ کس کو کہتے ہیں، وہ کانوں کو نہ دھونا شروع کر دیں۔ تو چہرے کو دھونا یہ پہلا فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 2، کوہنیوں سمیت دونوں بازوؤں کا دھونا۔ کوہنی کس کو کہتے ہیں؟ کوہنی، یہ جو کوہنی کے سمیت، یہ کوہنی داخل ہے، اگر آپ کوہنی کو چھوڑ دیں اور یہاں تک اگر دھوئیں گے تو پھر وضو نہیں ہوگا آپ کا۔ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ چوتھائی سر کا مسح کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کا جو پورا سر ہے، یعنی یہاں سے بال شروع ہو رہے ہیں اور یہاں تک، پیچھے تک، گردن تک، گدی تک، یہ پورا سر کہلاتا ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پورا سر کہلاتا ہے۔ اس سر کے 4 حصے کیے جائیں تو چوتھائی حصہ جو بنے گا، اتنے حصے پر مسح کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم جو پورے سر کا مسح کرتے ہیں یہ تو سنت ہے، اور ہم یوں کر کے جو کرتے ہیں کانوں وغیرہ کا، گردن کا، یہ مستحب ہے۔ فرض جو ہے، ابھی میں بتاؤں گا فرض کس کو کہتے ہیں، وہ صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ نمبر 4، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، دونوں پاؤں کو دھونا۔ تو یہ 4 فرض ہیں وضو کے اندر۔ نمبر 1، چہرہ دھونا۔ نمبر 2، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ فرض کس کو کہتے ہیں؟ شرعی اعتبار سے آپ بس اتنا سمجھ لیں کہ اسلام میں اور قرآن و حدیث میں جو فرض کہا جاتا ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی جو قرآن سے ثابت ہو اور صحیح حدیث سے ثابت ہو، اس کو فرض کہا جاتا ہے۔ اور آپ بیسک کورس کر رہی ہیں مجھ سے، تو فرض کے معنی آپ اتنا سمجھ لیں کہ فرض کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ 4 چیزیں وضو میں ہونا ہر حال میں ضروری ہیں، صحیح ہے؟ یعنی یہ 4 کام تو وضو میں ہونا چاہیے۔ سنتوں کا مطلب یہ کہ اگر سنتوں پر عمل ہو جائے وضو میں تو ثواب ہے، اگر سنت وضو میں کوئی چھوٹ جاتی ہے تو وضو ہو جاتا ہے، سنت چھوٹنے کا ثواب کم ہو جائے گا۔ لیکن فرض میں سے، یہ 4 فرضوں میں سے اگر ایک فرض بھی چھوٹ گیا یا ایک فرض پورے طریقے سے نہیں ہو پایا تو پھر وضو ہی نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرض کا ہونا بہت ضروری ہے۔ فرض کا مطلب سمجھ گئی کہ ان 4 کاموں کو، یعنی یہ 4 جو ہیں بنیاد سمجھ لیں آپ، جیسے کہ 4 بنیادیں ہوتی ہیں، 4 دیواری ہوتی ہے، 4 دیواری نہ ہو تو پھر چھت نہیں بن سکتی نا، اوپر منزل نہیں بن سکتی، تو یہ 4 دیواری ہیں۔ تو فرض اکارڈنگ ٹو شریعہ، اکارڈنگ ٹو اسلام، فرض کہتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، صحیح حدیث سے ثابت ہو اور قرآن سے ثابت ہو، اس کو فرض کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وضو کے 4 فرض ہو گئے۔ اب وضو کی سنتیں آپ سمجھیں۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ وضو میں نیت کرنا یہ سنت ہے۔
وضو اگر کوئی بغیر نیت کے کر لے تو وضو ہو جاتا ہے. اب آپ کہو گی کہ بغیر نیت کے وضو کون کر رہا ہے؟ آپ کہیں گھر سے باہر نکلی، بارش ہونے لگی، بارش میں آپ کا چہرہ بھی دھل گیا، آپ کا سر بھی بھیگ گیا، اور آپ کے ہاتھ بھی دھل گئے، آپ کے پیر بھی دھل گئے، تو وضو کے جو 4 فرض ہیں وہ پورے ہو گئے، آپ کا وضو ہو جائے گا. آپ گھر آئیں تو آپ نے دیکھا میں تو پوری نہا لی تھی، کپڑے وغیرہ چینج کیے، آپ بغیر وضو کیے نماز پڑھ سکتی ہیں کیونکہ آپ کا وضو ہو گیا. کیونکہ آپ بارش میں جو بھیگی اس میں چہرہ دھل گیا، وضو میں چہرہ ہی تو دھلتا ہے، تو چہرہ بھی آپ کا دھل گیا. وضو کا دوسرا فرض کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کا دھونا، تو بارش میں آپ کے دونوں ہاتھ بھی دھل گئے. مسح کرنا فرض ہے، تو آپ کا تو پہلے ہی سارے بال بھیگ گئے بارش میں، پیر بھی آپ کے دھل گئے. تو وضو کے 4 فرض ہو گئے. جب 4 فرض کمپلیٹ ہو گئے تو وضو آپ کا آٹومیٹک ہو گیا، کیونکہ وضو میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے، نیت کرنا فرض نہیں ہے. جن عبادتوں میں جن چیزوں میں نیت کرنا فرض ہوتی ہے وہ کام بغیر نیت کے نہیں ہو سکتا، لیکن جن چیزوں میں نیت کرنا فرض نہیں ہے بغیر نیت کے بھی وہ کام ہو جاتے ہیں، تو پھر اس میں نیت کر لو گے تو ثواب ملے گا. تو نمبر 1 نیت کرنا، یہ کیا ہے؟ وضو کی سنت ہے. نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا. آپ بسم اللہ پڑھ کے جو ہے وہ وضو کر لیں، تو جب آپ وضو کرنے بیٹھ رہی ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو نمبر 2 وضو، بسم اللہ پڑھنا وضو میں، یہ بھی فرض ہے. نمبر 3 دونوں ہاتھوں کا دھونا. دونوں ہاتھوں کا دھونے کا مطلب یہ جو ہم 3 بار دھوتے ہیں یہ کیا ہے؟ سنت ہے. جیسے 3 بار پانی لیا تو آپ یہ جو دھو رہی ہیں تو یہ سنت ہے. نمبر 4 مسواک کرنا. کولگیٹ، برش، یہ داتون وغیرہ یہ سب تو ٹھیک ہے، منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، لیکن مسواک کرنا یہ الگ سے سنت ہے، اور مسواک کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. اور فورین کنٹریز میں ایک مزے کی آپ کو بات بتاؤں، فورین کنٹریز میں تو یہ جو مسواک ہمیں 10-10 روپے میں، 15-15 میں، 20-20 میں مل جاتی ہے نا ہمارے ایریوں میں، فورین کنٹریز میں تو مسواک تقریباً $100 $150 میں بکتی ہے. اور وہ جس پیک میں پیک ہوتی ہے نا مسواک، اس پیک کے اوپر مسواک کے 150 فائدے نوٹ کیے ہیں، میڈیکل لائن سے ثابت کیے ہیں ڈاکٹرز نے، اور اس کو پرنٹ کیا ہوا ہے مسواک کے اوپر کہ، اور انہوں نے اس کا نام رکھا ہے، انگلش میں کوئی نام تھا میرے ذہن میں نہیں آ رہا، انہوں نے اس پہ لکھا تھا کہ یہ جو برش ہے یہ بغیر کولگیٹ والا برش ہے، اور اس کے 150 فائدے ہیں، اور اس پیک پر وہ 150 فائدے پرنٹ ہو رہے تھے، اور اس کی قیمت تقریباً $100 یا $150 میں بک رہا تھا. فورین کنٹریز میں مسواک بک رہی ہیں. تو یہ قدرت کا اتنا عظیم تحفہ ہے جو ہمیں ملا ہوا ہے، لیکن ہم کرتے نہیں مسواک. میں آپ لوگوں سے اگر پوچھوں کہ کتنی بہنیں ہماری مسواک کرتی ہیں تو شاید آپ میں سے ایک بھی مسواک نہیں کرتی ہوگی. اور میں پوچھوں برش کتنے لوگ کرتے ہیں، برش سب کرتے ہوں گے. حالانکہ برش کے بہت سارے نقصانات ہیں جو میڈیکل لائن سے ثابت ہیں، اور مسواک کے بہت سارے فائدے ہیں، اس کا ایک بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، لیکن مسواک ہم لوگ کرتے ہی نہیں ہیں. تو مسواک کرنا سنت ہے، اور مسواک کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. تو تیسری جو سنت ہے، چوتھی جو سنت ہے وہ مسواک کرنا. نمبر 5 کلی کرنا. ہم لوگ جو کلی کرتے ہیں وہ سنت ہے. نمبر 6 ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے. نمبر 7 ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا. خلال کہتے ہیں یہ خلال ہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں نا ایسے خلال ہوتا ہے، یہ دیکھیے آپ ایسے، یہ خلال ہے. پیروں میں بھی اسی طرح سے خلال کرنا. اور یہ جو 3 بار ہم دھوتے ہیں، تمام اعضاء کو 3 بار دھونا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے. تو وضو کی جو سنتیں ہیں وہ کتنی ہوئی ٹوٹل؟ 8. نمبر 1 نیت کرنا. نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا. نمبر 3 دونوں ہاتھوں کا دھونا. نمبر 4 مسواک کرنا. نمبر 5 کلی کرنا. نمبر 6 ناک میں پانی ڈالنا. نمبر 7 ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا. نمبر 8 تمام اعضاء کو 3 بار دھونا. ہم یہ جو چہرہ 3 بار دھوتے ہیں یہ کیا ہے؟ سنت. اگر آپ ایک بار دھو لو، ایک بار دھونے میں ہی آپ کا چہرہ پورا دھل جاتا ہے، تو اب یہ جو 2 بار اور 3 بار ہم دھو رہے ہیں یہ سنت ہے. ایک بار دھونا فرض ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 8 وضو کی سنتیں ہو گئی. وضو کی سنتیں اور بھی ہیں. نمبر 9 پورے سر کا مسح کرنا. میں چھوڑ رہا تھا، میں سمجھا کہ 8 ہی ہیں بس. تو 9ویں جو سنت ہے وضو کی وہ ہے پورے سر کا مسح کرنا. چوتھائی سر کا مسح کرنا کیا ہوا؟ فرض. اور پورے سر کا مسح کرنا کیا ہوا؟ سنت. یہ جو ہم ایسے مسح کرتے ہیں پورے یہاں تک ایسے کر کے یہ جو پورا مسح کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ سنت ہے. اور فرض کتنا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا. اچھا، مسح کرنے میں آپ نے سنا ہوگا کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ انگلیاں ایسے رکھو اور ایسے انگلیاں کر لو پھر ایسے مسح کرو. یہ طریقہ لوگ جو بتاتے ہیں اچھے خاصے عالم لوگ بھی بتاتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھو گے، یا ویسے ہی بعض مسجد کے علماء بھی بتاتے ہیں. اس مسئلے میں صحیح طریقہ یہ ہے مسح کرنے کا کہ بس آپ گیلے کر کے ہاتھ یہاں رکھو اور یوں کر کے یوں پیچھے لے جاؤ،
اور پورے سر کا مسح کرو. سمپل ہے. ٹھیک ہے. خواتین جو ہیں وہ آگے ہاتھ رکھیں گی, یوں آگے ہاتھ رکھیں گی بالوں پہ اور یوں پیچھے لے جائیں گی, اور پھر پیچھے سے آگے نہیں لائیں گی, کیونکہ وہ اگر پیچھے سے آگے لائیں گے تو ان کے بال خراب ہو جائیں گے. تو خواتین کے لیے بس یہ گیلے ہاتھ یوں رکھو اور پیچھے لے جاؤ بس, اور یہ انگلی سے آپ کانوں کا کر لو, یوں سمپل ہے بس. ٹھیک ہے. ایسے ایسے کر کے جو لوگ کرتے ہیں وہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے. تو نمبر 9 پورے سر کا مسح کرنا. نمبر 10 کانوں کا مسح کرنا. یہ کانوں کا مسح انگوٹھے سے پیچھے کی سائڈ اور چھوٹی انگلی سے آپ کانوں کے اندر کا مسح کریں. نمبر 11 ترتیب سے وضو کرنا. یہ بھی سنت ہے. ترتیب سے وضو کرنا, سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے ہیں ہم, پھر کلی کرتے ہیں, پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں, پھر چہرے کو دھوتے ہیں. تو یہ ترتیب یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ. آپ آئے اور آپ نے سب سے پہلے پیر دھو لیے, پھر آپ نے جو ہے وہ ہاتھ دھو لیے, پھر آپ نے جو ہے وہ چہرہ دھو لیا, یعنی الٹا پلٹا آپ نے وضو کیا, تو وضو تو ہو جائے گا لیکن یہ سنت کے خلاف کہلائے گا. تو ترتیب سے وضو کرنا یہ سنت ہے. پے در پہ وضو کرنا یہ بھی سنت ہے. نمبر 12 پے در پہ وضو کرنا یہ بھی سنت ہے. پے در پہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ نے آئے اور آپ نے صاحب پہلے چہرہ دھویا, چہرہ دھونے کے بعد ارے امی کیا بنا لیا, میگی بنی ہوئی ہے, اچھا چلو میں آتی ہوں بھی. آپ چہرہ دھو کے گئیں اور آپ نے میگی ویگی کھائی, پھر آئیں, پھر ہاتھ دھو لیے. ہاتھ دھونے کے بعد آپ کا فون بجا تو آپ فون دیکھنے چلی گئیں, فون اٹھا کے آپ نے بات کی, پھر آئیں, پھر مسح کر لیا. یعنی دیر کے بعد کرنا. پے در پہ یعنی کرتے چلے جاؤ بس, اسٹیپ بائی اسٹیپ, جلدی جلدی وضو ہی کرتے چلے جاؤ, بیچ میں کوئی اور کام نہیں ہونا چاہیے. بیچ میں کوئی اور کام نہیں ہونا چاہیے, اس کو کہتے ہیں پے در پہ وضو کرنا. تو یہ وضو کی 12 سنتیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک نوٹ یہ بھی یاد رکھیں آپ کہ وضو کے اندر کوئی چیز واجب نہیں ہے. جیسے نماز کے واجبات ہیں اور بھی چیزوں کے واجبات ہوتے ہیں, ہے نا, وضو کے اندر کوئی واجب نہیں ہے. اچھا, تو یہ وضو کی سنتیں ہو گئیں. اب وضو کے مستحبات اور آداب بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض دفعہ ہمارے چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے, جیسے یہاں چوٹ لگ گئی, تو اب وضو میں اس چیز کو دھونا, ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ بھائی اس کو دھونا نہیں ہے, تو پھر آپ اس کے اوپر مسح کر لیں بس. ٹھیک ہے. پانی اگر کسی بھی جگہ چوٹ لگ جائے, کوئی پرابلم ہو جائے, تو پھر اس جگہ کو دھونا ضروری نہیں ہے, اس کو چھوڑ دیں. اگر پٹی بندھی ہوئی ہے تو اوپر ہاتھ پھیر لیں, اور اگر پٹی نہیں بندھی ہے ویسے ہی زخم ہے تو اس کو بالکل بھی چھوئیں نہ اس پہ پانی ڈالیں, وضو آپ کا ہو جائے گا. وضو کے جو مستحبات ہیں, یعنی سنت سے نیچے والا درجہ ہوتا ہے وہ مستحبات کا ہوتا ہے. سب سے اوپر لیول فرض کا. فرض تو کرنا ہے, فرض اگر ایک بھی مس ہو گیا تو وضو نہیں ہوگا. سنتیں, اگر سنتوں پر عمل کرو گے تو ثواب بڑھے گا, اور سنتوں پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے. اب سنتوں کے بعد جو لیول آتا ہے وہ مستحبات کا آتا ہے. مستحبات تھوڑا اور نیچے کا لیول, ان چیزوں پر عمل کرنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے. نمبر 1 قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا. وضو کرتے ٹائم آپ قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کریں, یہ مستحب ہے وضو کے اندر. اگر ایسا پاسبل ہو جائے ایزلی تو ٹھیک ہے, نہیں زیادہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. نمبر 2 ہر عضو دھوتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا. آپ چہرہ دھو رہے ہو تو چہرہ دھوتے وقت آپ کی زبان پر کلمہ شہادت ہو, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے, تو کلمہ ہونا چاہیے. نمبر 3 اعضاء کو دائیں جانب سے دھونا. سب سے پہلے سیدھا ہاتھ دھو, پھر اس کے بعد الٹا ہاتھ دھو. کسی نے پہلے الٹا ہاتھ دھو لیا وضو ہو جائے گا, لیکن یہ ادب ہے وضو کا کہ سب سے پہلے سیدھا پاؤں, ہے نا, یہ نہیں کہ پہلے الٹا. اسی نمبر 4 اعضائے وضو کو مل مل کر دھونا. جیسے ہاتھ دھو رہے ہیں ایسا نہیں یوں پانی ڈال لیے بس پائپ سے, نہیں, مل مل کے دھونا, یوں ایک دم اچھے طریقے سے, یہ مستحب ہے. نمبر 4 اعضائے وضو کو مل کر دھونا. نمبر 5 اعضائے وضو کو مبالغے سے دھونا. مبالغے سے دھونا یعنی اچھی طریقے سے واش کرنا, یہ اردو میں مبالغہ کہا جاتا ہے. نمبر 6 چھنگلیاں کان میں داخل کرنا, جیسے یہ کان کی صفائی کرنا, یہ وضو میں ادب ہے وضو کا. نمبر 7 گردن کا مسح کرنا. ایسے جو دیکھا ہوگا آپ نے گردن کا مسح کرنا, یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ ادب ہے وضو کا کہ گردن کا بھی مسح کر لیا جائے. نمبر 8 بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا. دیکھیے 2 پانی ایسے ہیں جن کو کھڑے ہو کر پینا بہتر ہے. ایک تو آب زمزم, ٹھیک ہے, اور ایک وضو کا بچا ہوا پانی. یہ 2 پانی ایسے ہیں جن کو کھڑے ہو کر پینا یہ مستحب ہے, کھڑے ہو کر پینا چاہیے. وضو اب آج کل تو لوٹے میں کوئی وضو نہیں کرتا, سب واش بیسن پہ گئے, حالانکہ ادب یہ بیٹھ کر وضو کرو, لیکن واش بیسن پہ بھی وضو ہو جاتا ہے. بہرحال لوٹے میں کون وضو کر رہا ہے, لیکن لوٹے میں اگر آپ وضو کر رہے تھے پانی بچ گئے تو اس کو کھڑے ہو کر پینا یہ مستحب ہے. بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں. آب زمزم اس کو بھی کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے. کیوں مستحب ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سے ثابت ہے.
نمبر 9 وضو کے بعد دعا پڑھنا، وضو کے بعد دعا پڑھنا وضو کی۔ نمبر 10 پانی ضائع نہ کرنا، پانی زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے وضو کرتے وقت، ٹھیک ہے۔ تو یہ وضو کے مستحبات ہیں 10، اور وضو کی سنتیں کتنی ہوئی؟ وضو کی سنتیں ہو گئی 12۔ دیکھو نمبر 1 وضو کے فرض، وضو کے 4 فرض ہو گئے۔ نمبر 2 وضو کی سنتیں کتنی ہو گئی؟ 12، اور وضو کے مستحبات اور آداب کتنے ہو گئے؟ 10، ٹھیک ہے نا۔ ان کو آپ یاد رکھیے گا، میں ریکارڈ انشاءاللہ اپلوڈ کروا دوں گا آپ لوگوں کی آسانی کے لیے۔ وضو کے آخر کی جو دعا ہے وہ کون سی ہے؟ تو وہ آپ نوٹ کر سکتی ہیں، اور چاہیں تو گوگل پہ جا کے آپ سرچ کریں گی تب بھی آ جائے گی، لیکن میں آپ کو انشاءاللہ سینڈ کر دوں گا۔ وضو کے آخر کی جو دعا ہے وہ یہ ہے: اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تو دوسرا کلمہ ہو گیا جو نارمل سبھی کو یاد ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس دعا کا ترجمہ ہے: میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ تو مجھے بہت توبہ کرنے والوں اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے، ٹھیک ہے نا۔ تو آج ہماری کتنی چیزیں کلیئر ہو گئیں؟ کلاس ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے، ٹائم بہت ہو گیا ہے، اور میں تو عشاء کی نماز کے بعد آیا تھا، مجھے بھوک بڑی تگڑی لگ رہی تھی، میں ویسے ہی آپ کو لوگوں کو پڑھانے آ گیا، میں نے کہا پہلے کلاس، لیکن ابھی بھی مجھے اس کے بعد مفتی مامون بدر صاحب ہیں، ان کے ساتھ ایک زوم میٹنگ کرنی ہے۔ تو ہمارا آج کلیئر کیا ہوا؟ توحید، نمبر 1 توحید، نمبر 2 شرک، ٹھیک ہے نا۔ شرک کرنے کے بعد نمبر 3 کہ دل کو سکون کیسے ملتا ہے، یہ کلیئر ہوا۔ اور نمبر 4 وضو کے فرض، وضو کی سنتیں، وضو کے مستحبات، یہ چیزیں ہماری کلیئر ہو گئیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، یہ چیزیں ہماری کلیئر ہو گئی ہیں۔ یہ میں جو پڑھا رہا ہوں نا، یہ صرف آپ لوگوں کا بیچ ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی کلاسز خواتین کی ہوں گی، بوائز کی ہوں گی، میں نہیں پڑھاؤں گا، اس میں مفتی صاحب پڑھائیں گے اور دیگر علماء پڑھائیں گے۔ یہ تو شروع میں نے چونکہ کہہ دیا تھا، اور پھر میں نے نیت بھی کر لی چلو ایک بیچ تو لے لو، کیونکہ میں صبح سے شام تک اتنا تھک جاتا ہوں کہ میرے اندر پھر ہمت نہیں ہوتی کہ میں کلاس لے پاؤں، لیکن بہرحال آپ لوگ ماشاءاللہ جب میں حاضر ہو جاتا ہوں، آپ لوگوں کا دل نہ لگے تو اس لیے غلط بات ہے۔ دیکھیں 19 ہیں، 28 30 ہیں شاید، غالباً 30 میں سے 19 خواتین اس وقت آن لائن ہیں، ورنہ جو ہیں وہ 11 کی 11 غائب ہیں، پتہ نہیں کہاں۔ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ کسی کو کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو یا کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو سوال پوچھ لیں۔ جی وعلیکم السلام۔ جی یہ کلاس جو ہے کون سی کتنی کلاس ہوئی ہے؟ میرا چوتھا کلاس میں نے اٹینڈ کری۔ دیکھیں آپ تو اب چوتھا کلاس اٹینڈ کر رہی ہیں، یہ جو ہے کلاس کتنی ہو گئی؟ مجھے میرے خیال میں غالباً یہ 7ویں 8ویں کلاس ہوگی۔ 5 ہو گئی، 7 ہو گئی ہیں جی، 7ویں ہے یہ، 7ویں ہے یہ۔ 7 ہو گئی سر، 5ویں ہے، 5ویں انٹروڈکشن کو ملا کے 6ٹھی کلاس ہے۔ اچھا یہ 6ٹھی کلاس ہے، چلیں خیر 6ٹھی ہوگی یا 7ویں ہوگی پتہ چل جائے گا، میں بتا دوں گا دیکھ کر، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ 40 کلاس ہوں گی جتنی بھی ٹوٹل ہیں، 40 کلاس کے بعد پھر انشاءاللہ ایگزام ہوگا، اور اس کے بعد آپ لوگوں کے جو سرٹیفکیٹ ہیں بیسک اسلامک کورس کے وہ آپ کو روانہ کر دیے جائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہلو جی وعلیکم السلام۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کلاس کا ایگزیکٹ ٹائمنگ کیا ہے، کیونکہ آپ نے پہلے 9:45 کہا تھا، لیکن 9:45 پہ جب عموماً جوائن کرتے ہیں تو کلاس شروع ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ یہ وقت نماز کا ہوتا ہے، تو ایگزیکٹ ٹائم مجھے مطلب کنفیوژن ہو رہی ہے تھوڑی سی۔ ایگزیکٹ ٹائم جو ہے وہ 9:45 کا ہی ہے، اور میں نے جو کلاس شروع کی ہے وہ 9:45 پر ہی کی ہے، 9:45 پر ہی میں نے آن کیا تھا۔ یہ شاید آپ جب آئی ہوں گی تو اسی وقت آن ہوا ہوگا، اور آپ اس کے 1 منٹ بعد آئی ہوں گی، تو ایسا ہوا ہوگا۔ جی ممکن ہے، تو مجھے محسوس ہوا کہ شاید میری کلاس مس ہوئی ہے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ چلیے شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب آپ نے بتایا تھا جیسے کہ اپن نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں، تو مان لو کہ اپنی 2 رکعت نماز ہو گئی ہے، تو اب اس کے بعد 2 رکعت واپس پڑھیں گے تو پھر ثنا پڑھنی ہے؟ نہیں ثنا نہیں پڑھنی، 4 رکعت نماز میں نا۔ ہاں مان لو جیسے اپن ظہر کی پڑھ رہے ہیں تو پہلے 4 پڑھ رہے ہیں، پھر واپس 4۔
پھر 2 یا 2 تو ہر رکعت میں شروعات میں تھوڑی پڑھنی ہے. نہیں بس شروع میں پہلی رکعت میں پڑھ لیے نیت باندھنے کے بعد بس. جی اور میرا ایک اور سوال ہے جی کہ لڑکیوں کا ڈاکٹر بننا کیسا ہے؟ اچھی بات ہے، بنیے آپ ڈاکٹر، ہمیں تو ڈاکٹروں کی ضرورت ہے. اگر ہماری لڑکیاں ہماری بہنیں ڈاکٹر ہوں گی تو ہمیں مان لیجیے اب آپ ڈاکٹر بن جائیں گی، ڈاکٹر بننے کے بعد مجھے پتہ ہوگا آپ کا کلینک جو ہے صاحب فیروز آباد میں ہے، اچھا اللہ کرے ایسے ہی کروا دیں. تو کل کو اگر میرے یہاں کسی کوئی بیمار ہوتی ہے خاتون تو میں کہاں لے کے جاؤں گا؟ آپ ہی کے پاس تو لے کے جاؤں گا. جب ہمارے پاس لیڈی جی ڈاکٹر ہوں گی اور ہمارے پاس خواتین ہماری ڈاکٹرس ہوں گی تو ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بیٹیوں کو غیر مسلموں کے یہاں جا کے بے پردہ نہیں ہونا پڑے گا، پردے کے حساب سے علاج ہوگا. بالکل بننا چاہیے ڈاکٹر. جی شکریہ. اور کسی کا کوئی سوال؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے پوچھنا تھا کہ روزوں میں جیسے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھنا چاہیے، لیکن ہم ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو تھوڑا کم پڑھا جاتا ہے، تو جی ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے بے شک کم پڑھا جاتا ہے، یا زیادہ پڑھنا چاہیے بنا ترجمے کے ساتھ؟ دیکھیے ایسا ہے، جب ترجمہ آپ زیادہ پڑھنے کے لیے سوچو گی کہ ترجمہ زیادہ ہو جائے تو پھر ظاہر ہے پھر وہ ترجمہ پڑھو گی تو لیکن سمجھو گی نہیں. ترجمے کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ سمجھنا کہ اللہ اس آیت میں کیا فرما رہا ہے. تو اس کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ آپ پورے دن میں کوئی ایک ٹائم بنا لو کہ مجھے 2 آیتیں سمجھنی ہیں، 3 آیتیں سمجھنی ہیں، اور ان 2-3 آیتوں کو سمجھو بس. ترجمے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ترجمہ پڑھنا، ترجمے کا مطلب ہوتا ہے اس آیت میں اللہ نے کیا کہا ہے اس کو سمجھنا. تو قرآن کی آپ جتنی چاہو تلاوت کرو، اور جتنا آپ قرآن سمجھ سکتی ہو، مثال کے طور پہ آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ آدھے پیج کا ترجمہ سمجھ سکتی ہو، تو بالکل جیسے کہ اردو تفسیریں موجود ہیں تو بہتر یہ ہے کہ جو اردو تفسیر ہیں، اگر آپ کو اردو پڑھنا آتی ہے تو ان تفسیروں سے آپ کچھ آیتیں روزانہ سمجھو، روزانہ 10 آیتیں سمجھ لی، 5 آیتیں سمجھ لی اپنے اکارڈنگ. ٹھیک ہے جی شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وضو کا مستحب جو بتائے اس میں سے 5th پوائنٹ کیا تھا؟ وہ مس ہو گیا، نوٹ نہیں کر کس پائے. کا؟ وضو کا؟ ہاں مستحب بتائے نا، اس میں سے 5th پوائنٹ کیا تھا؟ اعضائے وضو کو مبالغے سے دھونا، یعنی اچھے طریقے سے دھونا، مبالغے کے ساتھ دھونا، خوب بہترین طریقے سے دھونا. ایک تو یہ ہے کہ آپ آئے، جیسے ہمارے ایک دوست وہ تھے. تو جی 4th ہے نا. نہیں وہ تو مل کے دھونا ہے، وہ مل کے دھونا یوں. اور اعضائے وضو میں مبالغے سے دھونا، یہ آپ ایسا سمجھ لیں یہ سنونیم ہے، یعنی قریب ہی ہے. مبالغے سے دھونا کا مطلب یہ ہوتا ہے اچھے طریقے سے دھونا، اور مل کر دھونا. مل کر دھونا ایک الگ چیز ہے اور اچھے طریقے سے دھونا الگ چیز ہے. السلام ٹھیک ہے. علیکم. دیکھیں میں آپ کو مثال دے کے، جیسے چہرہ مل کے دھونا ہے تو ایک تو یہ مل کے آپ دھو لو، ایک ہوتا ہے اچھے طریقے سے دھونا کہ پورے واش ہو جائے، دونوں میں فرق ہے. جی وعلیکم السلام. جی شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ. علیکم استاد. وعلیکم السلام. استاد اگر جیسے 4 بیٹی ہیں میری، اور بیٹے کی چاہت میں کوئی یہ کہتا ہے تم یہ کھا لو، اس کے تمہارے یہاں بیٹا ہو جائے گا تو وہ کھا لو، تو کھوپرا تو بادام یا چھوارا پڑھ کے دم کر کے ہم سے دیں گے، تو کیا یہ چیز کھا سکتے ہیں؟ شرک میں تو نہیں ہے، یہ چیز شرک بدعت میں تو نہیں آتی یہ چیز، یا دیکھیں ایمان سے یہ تو اس کا چیزیں، معاملہ تو کچھ نہیں دیکھیں ہوتا، یہ ہے، کیونکہ ہم نے چاروں بیٹیوں کے ٹائم کوئی ایک چیز نہیں کھائی. دیکھیں میں آپ کو اللہ بتاؤں، پہ ہمارا یقین ہے تب پہ. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، کوئی چیز بھی کھانے کو دے رہا ہے، اگر اس پہ اللہ کا کلام پڑا ہوا ہے تو بہرحال وہ شرک تو نہیں کہلائے گا، کیونکہ کھانے والے کی نیت پر وہ ہے ڈیپینڈ کہ اس کی نیت کیا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ چیز نہ کھائی جائے، کیونکہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. جب دعا ہمارے پاس ہے، اور میں نے کل ایک کلپ اپلوڈ کی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ اللہ نے قرآن میں خود بیان فرمایا ہے کہ یہب لمن یشاء اناثا، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو بیٹی دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا، اور اللہ چاہتا ہے تو بیٹے عطا فرماتا ہے. اور آگے ہی اسی صورت میں اسی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کہ اللہ جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے. تو یہ کسی کو بیٹیاں مل رہی ہیں، کسی کو بیٹے مل رہے ہیں، کسی کی اولادی نہیں ہو رہی، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے. تو اب جب اللہ کی تقسیم ہے تو کوئی کتنا کھلا دے، جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا. اسی لیے کیوں نہ ڈائریکٹ اللہ سے کانٹیکٹ کر لیا جائے، وہ زیادہ بیٹر ہے. بالکل. لیکن اگر کسی کا جی اور کسی کا اگر کانسیپٹ یہ بنا ہوا ہے کہ جو کھلانے والا ہے اس کے کھلانے سے میرے بیٹا ہو جائے گا، تو یہ کانسیپٹ پھر شرک تک پہنچا دے گا. تو یہ آپ کی مینٹلٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو چیز کھا رہی ہیں اور جس سے لے کے کھا رہی ہیں اس میں آپ کی نیت کیا ہے اور دینے والے کی نیت کیا ہے.
مثال کے طور پہ کسی بابا کا کوئی مرید ہے, وہ اس کی مٹھائی لا کے دے رہا ہے آپ کو کہ یہ مٹھائی بابا جی کی جو کھا لیتا ہے تو اس کو بیٹا مل جاتا ہے. آپ اس نیت سے کھا رہی ہو کہ بابا کی یہ مٹھائی ہے جس سے کام بن جائے گا, یہ شرک ہو گیا. یہ شرک ہو گیا ہے. جی. صحیح بات ہے. بھائی میری چھوٹی بہن ہے اچھا, بہت جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ دوسرا کو کچھ پڑھنے کا نہیں ہے جب اپن مستقل کے عمل میں وہ چیز تہجد کی نماز میں یا پڑھیں کسی بھی تاکہ وقت اللہ میں تعالیٰ اپنی دعا سنے. 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ سے خوب دعا کریں. درود شریف سے بہتر کوئی آپشن نہیں ہے. بالکل جی. جزاک اللہ. جی. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مغرب کے ٹائم گھر میں اندھیرا نہیں کرنا چاہیے, یا مغرب کے ٹائم لیٹنا نہیں چاہیے, یہ صحیح ہے کیا؟ دیکھیں, مغرب کا ٹائم لیٹنا نہیں چاہیے کسی بھی نماز, خاص طور پر عصر اور مغرب کے بیچ میں ہمیں سونا نہیں چاہیے. لیٹ سکتے ہیں, لیٹنا منع نہیں ہے, سونا نہیں چاہیے. سونے کی ممانعت ہے کہ عصر اور مغرب کے بیچ میں ہمیں سونا نہیں چاہیے. وہ اس لیے ممانعت ہے کیونکہ ظاہر ہے اگر کوئی سو جائے گا تو پھر مغرب کی نماز نکل جائے گی. لیکن اگر کوئی بہت زیادہ تھکا آ رہا ہے اور وہ اسے پورا یقین ہے کہ میں مغرب کی نماز پڑھ لوں گا, جیسے آج الارم وغیرہ لگانے کا سسٹم ہے, تو سو بھی سکتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور گھر میں یہ اندھیرا نہیں ہونا چاہیے مغرب کی اذان میں؟ مغرب کی اذان سے مطلب نہیں ہے وہ اندھیرا ہے. جہاں آپ کو روشنی کرنے کی ضرورت ہے وہاں روشنی کریں, جہاں اندھیرا کرنے کا من کر رہا ہے آپ اندھیرا کرو, مرضی ہے آپ کی, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی. ہلو. جی وعلیکم السلام. یہ پہلا جو 2 کلاس ہے نا میرا, وہ PDF تھا, اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں کیا؟ ہاں, وہ آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ. جن لوگوں کی جو اور کلاس چھوٹ گئی 4 ہیں اور 5 نمبر کا کلاس بھی چھوٹ گیا تھا, میرا فون ٹوٹ گیا تھا نا, اس کی وجہ سے. تو کوئی بات نہیں, وہ اب جو کلاس ہو رہی ہیں وہ انشاءاللہ یوٹیوب پر اپلوڈ بھی ہوں گی, تو وہ ایزیلی آپ سن سکتی ہیں. میں اس کا لنک بھجوا دوں گا. ٹھیک ہے. 3 اور 4 کا ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک اپلوڈ کر دیجیے, 4 اور 5. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا. بس اب رہنے دیں, اب انشاءاللہ باقی سوالات میں لے لوں گا بعد میں. ٹھیک ہے. تھوڑا سا مجھے, مفتی صاحب, ہاں جی بتائیے. اور ایک بات کہنی تھی, جی. جو سنڈے کمنٹ باکس میں جو میاں بیوی کا مسئلہ آتا ہے نا, ہلو, جی جی بولیے. تو اس کو میرا کہنا تھا کہ اس کو الگ ایک کلپ میں کریں. جو سنڈے کمنٹ باکس میں بہت سا مسئلہ ہوتا ہے نا, تو بچوں کے ساتھ, بھائی بہن کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے. دیکھیں, ایسا ہے, جو سوالات ایسے ہوتے ہیں, ویسے تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ بہت ہی لفظوں کی ادائیگی بہت ٹھیک ٹھاک ہو, ہے نا. تو انشاءاللہ میں ویسے کوشش کروں گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر سب بالغ لوگ ہیں, جیسے کہ بالغ حضرات ہیں گھر میں جتنے بھی ہوتے ہیں, اور کوئی مسئلہ ایسا میاں بیوی کا ہے, تو وہ بھی علم سے ہی ریلیٹڈ ہے. دیکھیں, اگر کوئی لفظوں کی ادائیگی کوئی بتانے مگر بھائی بہن رہتے ہیں ساتھ میں, چھوٹے بچے رہتے ہیں, تو اچھا بچے پوچھتے ہیں کیا ہے یہ اچھا. کیا ہاں, ہے. تو پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے انشاءاللہ کہ بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ اس کو اگر ایسے مسائل آئیں گے تو میں ایڈمن سے بول دوں گا کہ ان مسائل کو بالکل الگ کر دیں, اور اس کو سنڈے کمنٹ باکس میں نہ رکھا جائے, تاکہ وہ ہے, ہاں جی بالکل میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, تاکہ وہ ایپیسوڈ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا جا سکے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے بھائی, تمام بہنوں کو میرا محبت بھرا سلام, کیونکہ مجھے اس وقت ان کا مفتی معمول بدر صاحب سے بھی مجھے میٹنگ کرنی ہے اس وقت میں. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. جن کے سوالات رہ گئے وہ مجھے پرسنل میسج کر دیں, ان کے جواب دے دوں گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم.